جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پائیدار رشتے جو ہیں وہ صرف خون کی نہیں ہوتے، کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہماری قسمت میں لکھ دیتا ہے کہ ہم ان کو اپنا سکیں۔ پہلے ایک کال شامل کر لیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں محمد علی صاحب؟ الحمدللہ، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اور آغا عباس صاحب کی بات میں نے سنی ہے، اور انہوں نے بھی وہی ایشو ہائی لائٹ کیے ہیں جو آج سے چند سال پہلے ایک اسی طرح پروگرام تھا، اسی میں ایشو ہائی لائٹ کیے تھے۔ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو آغا بھائی نے ہائی لائٹ کیا ہے، لڑکی اور لڑکے کا رشتہ دیکھنا جو ہے، یہ ایکچولی ابھی جو میری بہن بات کر رہی تھی ڈپریشن کا، یہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ڈپریشن شروع ہو گیا۔ یہ اس کے بہت خطرناک اثرات ہیں جو لڑکی اور لڑکے کے اوپر اور پوری فیملی پہ ہوتے ہیں۔ گھر میں صفائی ہو رہی ہے، جھاڑو دیا جا رہا ہے، وہ چیز صاف کی جا رہی ہے جو صدیوں سے کبھی کسی نے صاف نہیں کی۔ اعلان ہوتا ہے کہ آج لڑکے والے آ رہے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ خبردار کسی نے گھر میں اونچی آواز میں بات کی، خبردار کسی نے لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ جب وہ مہمان چلے جائیں گے تو پھر آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے گا۔ اب مہمان انٹر ہو گئے ہیں، مہمان بیٹھ گئے ہیں، سموسے رکھے جا رہے ہیں، مٹھائی رکھی جا رہی ہے، چائے آ گئی ہے، پوری اس کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اب وہ لڑکی بیچاری آتی ہے، کمرے میں آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور پھر وہی لڑکی انتظار کرتی ہے مہینے بھر کہ وہ جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ علی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، آپ کی بات سن رہے ہیں ہم۔ کیونکہ آپ کی تصویر سٹل ہو گئی تھی اس لیے میں نے پوچھا تھا۔ تو وہی لڑکی جو ہے علی بھائی، وہ آپ پوچھتی ہے، اس میں اندر اپنے آپ سے بات کرتی ہے کہ یہ جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے، مٹھائی سموسے کھا کے چلے گئے ہیں، ابھی تک کوئی بات نہیں آگے چلی۔ پھر اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد کوئی اور ایک فیملی انٹر ہوتی ہے۔ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کافی دنوں تک۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بعد میں بات کرنی پڑے گی آپ کی یا لائن میں۔ نہیں، آپ کی بالکل صاف آواز آ رہی ہے، ہمیں آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے، بھی بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ آپ کی طرف کوئی پرابلم ہوگی آپ گفتگو فرماتے رہیں۔ اچھا، بالکل آپ کے سگنل ٹی وی سے چلے گئے علی بھائی؟ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ہو رہا ہوگا، ہمارے پاس آ رہی ہے ٹرانسمیشن اور ریسیو بھی ہو رہی ہے۔ اچھا چلو میں کنٹینیوشن رکھتا ہوں اپنی۔ جی ہاں، تو آپ کی بات بالکل درست ہے علی بھائی کہ اپنا یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم نے جی ہاں جی ہاں جی ہاں فرمائیے۔ ہیلو محمد علی بھائی، لگتا ہے آپ کی اپنی جو ٹرانسمیشن ہے وہ خراب ہے، لیکن چلیں آپ دوبارہ شرکت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں جو بنیادی مسائل کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، تو جیسے آغا صاحب نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب، اور یہ المیہ ہے معاشرے کا، کہ جب دونوں طرف کے لوگ بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بزرگ حضرات بیٹھتے ہوں گے جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیسے کسی کی ہمت پڑتی ہے یہ کہنے کی کہ میری یہ کمائی اور یہ اوپر کی کمائی ہے، اور اس کو تحمل اور برداشت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا اتنا دین ناپید ہو گیا کہ وہ حرام کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے؟ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ Assalamu alaikum, ya Ali Madad. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester, and I wish Imam Ali Razaz happy birthday, and I would like to recite Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Ghalib Ghalib ala kulli ghalib Ya muzhir al-ajaib Ali ibn Abi Talib. You couldn't hear an orphan's cry, nor see a tear in their eye. You'd give them food whilst in disguise, for this is how
night. نبوءا في القرآن يعرفك القاسي والداني ولليتامى مطالب علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب يا مظهر العجائب علي بن أبي طالب. ما شاء الله. أنت الصراط المستقيم أنت أمير المؤمنين أنت نجاة المتقين وفي الحروب لا التلين سيف الله الضارب وللكفر كنت محارب البركان الثاقب علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب يا مظهر العجائب علي بن أبي طالب. سبحان الله. الله بلغ للرسول حيدر وفي حيدر إمام وبالغضير بايعوا وخالفوا قول السلام ولمن والاه عادي كل من عاداه عونا لكل ناظر علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب يا مظهر العجائب علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. لا حيدري يا علي حيدري يا علي لبيك يا حسين لبيك يا حسين. Thank you. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رونق لگا دیتی ہیں بچی ہماری پروگرام میں. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ایک اور کال شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن اور علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. سوری آپ سے معافی مانگتا ہوں کمپیوٹر میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی. جی تو کنٹینیوشن یہی ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آغا بھائی ایک اچھا سا کالم لکھیں اور یہی ڈیوٹی میں نے اپنے ڈیڈی کو بھی لگائی ہے کہ وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیق کی جائے کہ یہ جو طریقہ کار ہے رشتہ لڑکی کا لڑکے کے گھر جانا اور لڑکی کا لڑکے کا لڑکی کے گھر جانا دونوں کا کیا اس کے اوپر تحقیق کی جائے. تحقیقی کالم ہوگا تو شاید ہماری رہنمائی ہو جائے. تو باقی میری بہن آپ نے جو آپ کا ٹاپک ہے نا پائیدار رشتے یہ ایک بات سیدھی پوری دنیا سن لے. جس دن اس دنیا سے یہ سودی نظام ختم ہو گیا ہر رشتہ پائیدار ہو جائے گا. ہر رشتہ بہن بھائی کا میاں بیوی کا قوموں کا ہر رشتہ پائیدار ہو جائے گا. جس دن یہ جو جن ہے نا IMF کا جس نے پوری دنیا کے رشتے تباہی اور بربادی پھیلا دی ہے ہر گھر میں دروازہ اوپن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ نیچے علی بھائی وہ 8-10 وہ لیٹر پڑے ہوتے ہیں مورگیج کا یہ جی آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہو گیا آپ کا اتنا وہ لیٹر دے کے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے میاں بیوی کی. رشتہ ٹوٹ گیا کہ تم کہاں سے پیسے لاؤ گے اب گھر کیسے چلے گا اب کیا ہوگا اب ہنڈیا کیسے بنے گی اب یہ بل کیسے پے کرنا ہے موبائل کا فون کیسے پے. تو یہ جو رشتے ہیں یہ سارا کا سارا یہ کوئی میں مذاق کی بات نہیں کر رہا میں سیریس بات کر رہا ہوں. جس دن یہ سودی نظام ختم ہو گیا دنیا والوں ہر آپ کا رشتہ پائیدار اور خوشحال کی طرف چلے جاؤ گے. تو باقی رہ گئی میری بہن جو ڈپریشن کی بات کر رہی تھی اس کے لیے سب سے یہی بات ہے کہ جو ایک تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ طریقے کا ٹھیک نہیں ہے یہ ڈپریشن کا شکار بن رہی ہے. اور دوسری میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے تو آپ کی واکنگ ایکسرسائز یہ بہت چیزیں ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ کا میل جول ہونا چاہیے. گھر میں بیٹھے ٹی وی کے سامنے آپ جتنی دیر اکیلی بیٹھیں گی گھر میں اتنی ہی زیادہ پریشانیوں پہلے پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے یا اپنے کمرے میں بیٹھی رہیں گی. اس سے بہتر ہے اپنی سہیلی سے اپنے نیبر سے واکنگ کے لیے چلی جائیں ایکسرسائز کریں چھوٹی موٹی ایکسرسائز کریں. یہ ڈپریشن سے نکلنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے.
اگر گھر میں اکیلی بیٹھی رہیں گی تو آپ بھی ڈپریشن میں ہیں, آپ کے بچے بھی پریشان ہوں گے, آپ کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. آغا بھائی سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے اوپر پوری تحقیق کریں گے اور ایک کالم لکھیں گے, تحقیقی کالم, جو ہماری رہنمائی کر سکے. تھینک یو ویری مچ بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب جناب جناب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی دیکھی جائے, میں تو جتنے بھی حضرات آئے انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے رشتوں کی. میں مولا علی کا قول دہرانا چاہتا ہوں کہ جو مولا علی کہہ رہے ہیں میرے خیال ہے اس کے اوپر سب کو غور کرنا چاہیے. جی عمران صاحب, کہ رشتے جو ہے وہ محسوس کرنے کے ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, رشتے احساس کے ہوتے ہیں, احساس کے ہوتے ہیں, ورنہ وہ اجنبی کی طرح ہو جاتے ہیں اگر نہ ہو تو مولا علی نے کہا کہ وقت آنے پر رشتوں کی آزمائش ہو جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ میرا خیال ہے اس جملے کو پکڑ لے اور اس کے اوپر سوچے. بالکل ایسے ہی. واقعی میرا خیال رشتوں کو وہی ہے, پہچان ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے جو وقت آنے پہ آزمائے جائیں. بالکل بالکل. تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں, قائم کیے ہیں, یہ ایسے رشتے ہیں جن ان کو بھی پانی دینا پڑتا ہے. بالکل. رشتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, احساس رکھنا. جو رشتہ احساس سے باہر چلا جائے تو وہ اجنبی ہے. جو رشتہ آپ کا آزمائش میں آ جائے اور وقت آنے پر آزمایا جائے وہی رشتہ دار ہوتا ہے. ورنہ تو آج کل جس طرح دنیا کا چل رہا ہے, ہر انسان جو ہے خواہشات کے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں. نہ تو رشتوں کی پہچان رہتی ہے, نہ کسی کی قدر رہتی ہے. بس رشتہ وہی ہے جو دے دے, نہ دے تو وہ رشتہ داری نہیں ہے. ورنہ تو اس معاشرے میں آہستہ آہستہ تمام جو حقیقتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. وقت آنے پہ امام کا وقت آئے گا, شاید یہی رشتے سامنے آ جائیں اور سچائی کے اوپر مبنی کھڑے ہو جائیں. ورنہ آج کل تو رشتے واقعی اس طرح کے ہیں, کہنے کے ہیں. جو کوئی دے دے تو وہ رشتہ دار, جو نہ دے وہ رشتہ دار ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ ہے میرے مولا کا قول جو ہے وہ کافی ہے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خوبصورت گفتگو فرمائی. اور بالکل ایسا ہی جو ہم اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کریں گے, کہ جب بنیاد کسی بھی چیز کی اس کے اندر خیال نہیں رکھا جاتا کہ محمد والے محمد کا راستہ کیا ہے, ان کا بتایا وقت کیا ہے, اور جب اعلانیہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف دعوت دی جائے, کہا جائے کہ بھئی یہ میری کمائی ہے اور یہ اوپر کی کمائی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جائے, تو ظاہری بات ہے وہاں پر بنیاد فساد کی ڈالی گئی ہے. اور جب یہ معاملہ آگے چلے گا اور اگر کہیں پر وہ معاملات آنا بند ہو گئے اور اس کے اندر ویسے بھی برکت نہیں ہوتی, اور جو مال حرام ہے وہ مال حلال کے ساتھ مل کے جائز پیسے اس کو بھی مخلوط کر دیتا ہے, اور اس کی بھی وہ تاثیر جو کہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بہت سارے بچوں کے اندر سب میں فرق کیوں ہے. بعض بچے جو ہیں وہ جنہوں نے لقمہ حلال کھایا ہے, یا ان کی پیدائش کے سلسلے میں شروع سے ان کی آبیاری جو ہے وہ مال حلال پہ ہوئی ہے, ان کی جہت, ان کی فکر, ان کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ان کی سوچ بچپن سے ہی الگ ہوتی ہے. اور بعض بچے آپ زندگی بھر مطلب بڑھاپے تک ایسے لوگوں سمجھائے چلے جایا جاتا ہے اور وہ مان کے نہیں دیتے. تو یہ اس کے اندر بڑا روحانی طور پر بڑا دخل ہے اس رزق کا جس سے آپ کا گھر چلتا ہے اور اس کی بنیادیں اس کے اوپر مضبوط ہوتی ہیں. سب سے پہلے بنیاد یہاں ہے, یہاں سے ہم غلطی شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب لڑکی گھر آتی ہے یا جو بھی ہے سلسلہ, تو پھر گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کیا ماحول ہے. خیال میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ایک سیکنڈ کے لیے میں آیا ہوں بتانے کے لیے کہ میں نے جو اپنی زندگی بتائی شادی کی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ پسند ہماری تھی, لیکن ہم نے پہلے اپنے والدین کو اطلاع دی کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں, اور جب تک ان کی مرضی شامل حال نہیں ہوئی, جب تک انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا, ہم نے شادی نہیں کی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
تمام گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے جب تک ہماری میاں اور بیوی کی قدریں مثبت نہیں ہوں گی اور ایک جیسی نہیں ہوں گی، ان میں مطابقت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک شادی کی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ قدر مثبت ہوں، چاہے والدین کیسی بھی ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپس میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان اگر مثبت قدریں ہیں اور ذہنی مطابقت ہے اور علمی سطح بھی اچھی ہے تو پھر شادی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت پتہ کی بات کی، بہت خوبصورت بات۔ اب دیکھیں کہ دو چیزوں کو دیکھ کر مطلب وہ معاملہ ہی غلط ہو جاتا ہے، یا خالی جہیز کی طرف فوکس کیا جائے یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی جائے، تو یہ مطلب بالکل جائز ہی نہیں ہے، بالکل کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر مطلب شروع میں لالچ آ گئی، یا یہ مطلب یہ چیزیں غیر خدا کے لیے ہیں، اس میں خوشنودی خدا کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ مطلب اگر رشتہ جہاں کیا جائے تو وہاں یہ کیا جائے کہ اس سے میری نسل آگے چلنی ہے، تو میں کس خاندان پہ کر رہا ہوں، ان کی کیا فکر ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی پرورش کس مال پہ ہوئی ہے، میری اب جو آنے والی اولاد ہے اس کے اندر یہ تمام جینیٹکلی چیزیں مرج ہو جائیں گی تو وہ کس طرح کی شخصیت بنے گی۔ یہ تمام چیزوں کا شعور انسان کو بالغ ہونے تک میں سمجھتا ہوں آ جانا چاہیے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں، بعض باتیں اس کی بھی سمجھیں کہ اس کی فکر کیا ہے، اور جو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کو سمجھائیں، اس کو ریڈی کریں کم از کم شادی سے پہلے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تاکہ وہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے میں آسانی اس کو ہو۔ بالکل، ورنہ پھر آپ فیصلہ تھوپیں گے اور آپ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ معاملہ ڈگمگانے لگے گا۔ شروع میں تو آپ اس کو جو ہے وہ سنبھالتے رہیں گے، احترام اور شاید لحاظ میں جو ہے۔ ابھی نقوی صاحب نے کہا کہ ہم پلہ ہونا یا رشتوں کا دیکھنا کہ اس میں فکری مطابقت ہونی، کہ آیا بچی کی فکر کیا ہے، اس کے حساب سے لڑکے کی فکر کیا ہے، ایک آدمی متدین ہے، ایک متدین نہیں ہے، غیر متدین ہے، ایک کو نماز روزے کا شوق ہے، ایک کو بالکل بھی نہیں ہے، یہ دو مختلف جہت کے لوگ ہیں، اس میں بھی اللہ خیر کرے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ شادی سے پہلے تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی نقطے ہیں، اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے ظاہری چمک دھمک دیکھ کے، اور بعد میں اس میں سے طوفان جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے۔ تو یہ بہت شروع کے مراحل ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو بات ابھی بہرحال ہم اس روشنی میں یہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہم نے ابھی آغا صاحب سے بات کی، یا اور نقوی صاحب سے بات کی، محمد علی بھائی نے کی، نقوی صاحب ہمارے گلیسگو والے، ہمارے احمد جرمنی والے احمد بھائی وغیرہ، ان سب سے جو ہم نے گفتگو کی ہے، اور ان کی مختلف اذہان، انسان کے ذہنوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم نے اس حوالے سے ہم ابھی تک یہ چیزیں جمع کر سکیں ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیں بنیادوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک نقطہ اور ذہن میں آتا ہے علی بھائی، جو بچے جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، اگر ان کی پرورش مال حرام پر ہو رہی ہے تو اس میں ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ قصور تو بالکل بھی نہیں ہوتا، مگر چیزوں کے اثرات تو ہیں۔ اگر آپ کسی کو میڈیسن دیں گے، اس کو مرض کچھ ہے اور دیں گے کچھ اور، تو کھانے والے کا قصور نہ ہو، مگر میڈیسن اپنا کام کرے گی اور ہلاک کر دے گی اس کو۔ یا آپ کو جس مرض میں آپ مبتلا ہیں اس کی دوا کھائیں، آپ کو فارمولہ پتہ ہو یا نہ ہو، وہ آپ کو اچھا کرے گی، چاہے مسلمان کھائے یا غیر مسلمان کھائے، دوا اپنا اثر کرے گی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں، اگر بچوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے تو فساد پیدا ہوگا۔ اب یہ کہ ان کا کیا قصور ہے، یہ چیزیں تو پیدا ہونے سے پہلے جب خدا نے روحوں سے وعدہ لیا ہی ادھر چلی جاتی ہیں، کس نے کیا وعدہ کیا تھا اور اس کو کس طرح کی جسم کے لباس کے اندر بھیجا گیا ہے، تو یہ تو بہت پیچھے معاملہ چلا جائے گا۔ جو چیز سامنے کی ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو لقمہ حلال کھلائیں، اگر نہیں کھلائیں گے تو وہ اپنی زندگی میں جانے سے پہلے فساد کا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، فساد پھوٹتا ہے۔ مختلف طرح کے ہیں جو فساد مالی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی ہیں، خالی یہ نہیں کہ بدتمیز ہی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ ان کا صرف قبلہ اسلام کی طرف سے مڑ جانا یہ کیا کم فساد ہے؟ یہ تمام چیزوں کی جو ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بہت تمیزدار ہو، بہت چیزیں معاشرتی اعتبار سے بہت منظم ہوں، مگر اس کی فکر باقاعدہ اسلام سے منحرف ہو جائے اور وہ اس کے خد و خال کو سمجھنے سے قاصر رہے زندگی بھر، کیا یہ کم عذاب ہے؟ دیکھنا پڑے گا نا آپ کو
خالی میں نہیں کہتے فلاں آپ بہت ساری ہو سکتا ہے ایسی فیملیز کی پکچر لے آئیں میرے سامنے, آپ مجھے بتا دیں اور قانے بھی کر دیں جہاں پر مال حرام کھلایا جاتا ہے اور بالکل سامنے سے بظاہر خوش خرم ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل صحت مند بھی ہیں اور خوش بھی ہیں, پھل پھول بھی رہے, مگر اگر دقیق نگاہ رکھی جائے اور قلبی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا جائے تو آپ کو یقیناً نظر آ جائے گا کہ اس مال حرام کا اپنا اثر ہے اور اس نے کہیں نہ کہیں سے راستہ حق کی جانب سے منحرف کر دیا ہے. غور دیکھنا ہوگا. اب دیکھنے والے کی آنکھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر اس کی بھی آنکھیں لالچی ہیں تو وہ پھر صرف دنیا ہی کو دیکھے گا, وہ نہیں دیکھ سکے گا کہ اخروی جو ان کی رفتار ہے, جدھر یہ جا رہے ہیں وہ کہاں کن چیزوں سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے, ان کو آگے کیا آنے والا ہے. وہ تو صرف دنیا ہی دیکھ رہا ہے نا, اور جب ایک منٹ میں دنیا سے واسطہ ٹوٹتا ہے اب کس منزل کی طرف جا رہا ہے اور کیا چیز اس کی استقبال کے لیے, وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. بالکل یہ چیز ہے, اس میں بہت فرق ہے, دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی فکر کیا ہے, اس کی پرورش کس مال پہ ہوئی ہے, وہ کس ماحول میں پلا بڑا ہے, اس کے گھر کا ماحول کیا تھا. یہ بڑی چیزیں ہیں, اس کے اوپر بہت لاٹ آف تھنگس ہے کہ آپ مطلب ایک ایک نقطے کے اوپر ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے بیٹھ کے, اور تب بھی تشنگی جو ہے وہ باقی رہ جائے گی, کیونکہ یہ اتنی مدلل اس کے اوپر مباحث ہیں, اس پہ آپ جتنا بات نہ کرتے جائیں کم ہے. یہ ہمارے معاشرے کے ناصور ہو گئے ہیں. جیسے محمد علی بھائی نے کہا کہ لڑکی اگر دیکھتے ہیں اور چلے آتے ہیں بیٹھی ڈپریشن, اور اب ان باتوں پہ شرم محسوس نہیں کرتے لوگ یا عیب نہیں سمجھتے, اپنا حق سمجھتے ہیں. بالکل. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے ڈپریشن کا بتایا, اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. وہ بچیاں کہہ نہیں پاتی معاشرے میں کہ کیا ہے, وہ ہر دفعہ ہوتا ہے وہ ان کی مائیں بہنیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں رشتے ڈھونڈنے, اور ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہوتا. مطلب مخلوق خدا کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے, جیسے کوئی منڈی لگی ہو بھیڑ بکریوں کی, جہاں پر جا کے آپ نے سلیکشن کرنی ہے, اس طرح انسان جانور کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا. تذلیل ہے اور انسانیت کی تذلیل ہے یہ, کہ اس مقام پر آ کر بہت پسند کرنا ناپسند کرنا بہت سادہ سا عمل ہونا چاہیے, اس میں کچھ زیادہ چیزیں انوالو ہونی نہیں چاہیے جب تک کہ آپ اسٹیج تک نہ پہنچ جائیں جہاں آپ کو لگے کہ ہم نے اس کو چن لیا ہے, تب آپ اپنی راہ و رغبت بھی بڑھائیے, ان سے کھانے پینے کا اکٹھا سلسلہ بھی پیدا کیجیے. لیکن اصل میں رشتے پہ جانے سے پہلے سوچنا چاہیے نا ہم کس فیملی کی طرف جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں تو آپ پہلے ہوم ورک کر کے جائیں, وہ لوگ کس خیال کے لوگ ہیں, کیا ہے, ان کی معلومات پہلے کر لیں, پہلے اسٹیپ پہ جا کے, اور پھر ان کو کچھ لوگ فیلنگز کو ہرٹ کرنا, اور پھر خدا سے نہ ڈرنا کہ ہم گئے اور اس کے عقد کو ریجیکٹ کر کے چلے آئے اور اس پہ خوش بھی ہیں اور دوسرے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس کا جو ہمارے لیے عذاب مہیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہونا, اس سے بڑی اور کیا گمراہی اور جہالت ہوگی. تو یہ ناصور ہے معاشرے کا, اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی سر. جی ناظرین, کوشش کی ہم نے, ایک چھوٹی سی ہماری کاوش تھی کہ ہم سب مل کر جو ہے اس معاشرتی برائی کو یا جو رشتوں کی ناپائیداری کا سبب بنتی ہیں چیزیں, ان پر جو ہے تھوڑا ڈسکس کر سکیں اور ان کو سامنے لا سکیں. وہ باتیں جو ہم کرنا عام زندگی میں پسند نہیں کرتے ان کو ڈسکس کر سکیں, اور ان تابوز کو جو ہے ان سے ہم اپنی نجات ممکن بنا سکیں. جانا ہوگا ہمیں, سوری بریک کی طرف نہیں, پروگرام جو ہے وہ اب ختم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور آپ سے اجازت چاہیں گے. کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے ولولے اور ایک نئے جوش کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.